حجاج بن یوسف بصری کا سخت گیر حاکم اپنے ہاتھ سے 70,000 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالموں کو لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں، ہم صرف حجاج بن یوسف کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیں گے، یہ پھر بھی باری ہے۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے، بلکہ صحابی رسول کو حرم کے صحن کے اندر یوں قتل کیا ہے اور یوں ذبح کیا جس طرح مینڈے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے ہیں۔ تو کسی نے حجاج بن یوسف سے جرأت کر کے یہ بات پوچھ لی کہ تو حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو انسانوں کو کاٹ رہا ہے، اور بصرے کا یہ سخت گیر حکمران جس کی ہیبت سے دنیا کانپتی تھی اور جس کو بھی اس کا سندیشہ چلا جاتا تو وہ موت کا پیغام سمجھتا، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو عمر سے اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو کہا کہ تو نے وہ دور بھی دیکھا ہے؟ یہ جرأت کر کے کسی نے اس ظالم سے، ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظالموں کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے جھجکتے نہیں، اگرچہ چائے کی پیالی پہ دین بیچنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور تاج شاہی کو پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھتے، ایسے لوگ بھی، ایسے دیوانے بھی زمانے میں ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے ایک فقیر کا سنا کہ وہ بڑا درویش آدمی ہے، اس کو بلا بھیجا۔ تو جب فقیر آیا تو حجاج بن یوسف نے اس کو کہا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیں جو میرے لیے بہترین وظیفہ ہو۔ تو فقیر نے کہا کہ تیرے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہا کر۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو یا حیو یا قیوم ہی بتایا جائے، جو وظیفہ پوچھ رہا ہے اس کے مناسب حال وظیفہ بتانا پڑے گا۔ تو کہا کہ بہترین وظیفہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ تیرے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ دوپہر تک تو سویا رہا کر۔ اس نے کہا یہ خاک وظیفہ ہے؟ کہا ہاں یہ تیرے لیے بھی بہتر ہے اور امت کے لیے بھی بہتر ہے۔ کہا کم از کم دوپہر تک تیری شر سے تو لوگ بچے رہا کریں گے، یہ تیرے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی دعا کیجئے۔ تو فقیر نے ہاتھ اٹھا کہا مالک حجاج بن یوسف کی جان نکال لے۔ کہا یہ دعا ہے یا بد دعا؟ کہا یہ تیرے حق میں دعا ہے کہ اب تو مر گیا تو چلو تیرا کچھ تو پلہ جو ہے گناہوں کا کم ہوگا، نہیں تو بھاری کر رہا ہے ہر دن جو ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہر زمانے کے اندر موجود رہے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف کو کسی نے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظوں میں جواب دیا تھا، سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا تھا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے۔ آج ہم اگر موجودہ حکمرانوں کی کہانی بیان کریں اور جو دردناک صورتحال ہے اور ملک کو جو خطرات درپیش ہیں وہ شرمناک بھی ہیں اور دردناک بھی ہیں اور اذیتناک بھی اور کربناک بھی، لیکن دوسری جانب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ آج بحیثیت قوم ہماری پوزیشن کیا ہے اور ہماری اخلاقی پستی اور زبوحالی کس درجے تک ہے؟ ہماری مسجدوں کے لیٹرینوں کے لوٹے بھی اگر زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوں اور اگر کوئی باہر واٹر کولر رکھے تو اس کے اوپر جو گلاس رکھے وہ بھی زنجیروں سے باندھ کر کے جکڑ کے رکھنے پڑے، تو پھر ہم کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کی چھتڑیاں تان دی جائیں، این خیال است و محال است و جنو، جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ ویسے اللہ کے نبی کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں آ سکتا اور وہ ہر لمحہ تیار ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاۃ، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اچانک موت آتی ہے اور انسان کو تلافی کا، توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا، تو اچانک اموات سے پناہ مانگی گئی۔
تو حضرت اسرائیل سے عہد لے لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کو قاصد بھیج دینا۔ اللہ کے نبی تھے، ان سے وعدہ کر لیا۔ حضرت اسرائیل ایک عرصے کے بعد حاضر ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا۔ تو کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ عرض کی حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ اٹھتے ہوئے جنازے میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی داڑھی میں سفید بال اترائے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب بینائی کم پڑنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہو جائیں، جب چلتے ہوئے ٹھوکنے لگے، جب بولتے ہوئے لکنت آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، تو سمجھ لو پیغام موت آ گیا۔ یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں موت کا پیغام دے کے جا رہا ہے۔ دیکھو کیسا بھنگ پن تھا، کیسی دوپہر تھی، کیسی کرنوں کی تمازت اور حدت، شدت اور گرمی تھی، لیکن آج درد غروب سے زرد ہوا جا رہا ہوں۔ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا منبع نور کا جو آسمان کے اوپر جگمگا رہا ہوتا ہے، درد غروب سے وہ بھی زرد ہو جاتا ہے۔ دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا۔ تو یہ ہمیں پیغام دیتا ہے میاں تم بھی جا رہے ہو۔ یہ پھیلے ہوئے قبرستان بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جو بدن پہ چٹکی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے مٹی کی، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ یہ ڈوبتا سورج، یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ بڑھاپا، یہ بالوں کی سفیدی، یہ کمر کا خم، یہ آنکھوں کی بینائی کا کم پڑ جانا، یہ اعضاء کا مدمحل ہو جانا، یہ چلتے ہوئے ٹھوکنے لگنا، بولتے ہوئے لکنت لگنا، یہ سب کچھ موت کا پیغام ہے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے دربار میں، ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا، یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر یوں کانپتے ہیں جس طرح بید کی شاخ کانپتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا میاں روز آ جایا کر اور مجھے روز یہ میسج دے دیا کر۔ بھری بزم میں وہ آ کے کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیتے ہیں۔ ایک دن آیا، اس کا شکریہ ادا کیا، مشاہرہ دیا، آج کے بعد نہیں آنا۔ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ نہیں۔ کوئی اور شخص آنے لگا؟ نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کر کے کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب بولے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پہ کتنا حوصلہ ہے، کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پہ۔ کہتے ہیں دیکھو دیکھی جائے گی، کہتے ہیں دیکھ لیں گے۔ کوئی کہتا فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، کوئی کہتا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، جاؤ قبرستانوں میں پوچھو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے حضور سپرد کرنا ہے، اور موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور پھر پچھتاوا ہو۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے حضور پیش کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں۔ دو چیزیں دل کا زنگ اتارتی ہیں، کثرت کے ساتھ موت کی یاد اور قرآن مجید کی تلاوت۔ ادارت المصطفیٰ کی فکر لوگوں کو معاد سے جوڑنا اور کتاب اللہ سے ان کو مربوط کرنا ہے، اور اسی فکر کے اوپر ملک کے بلکہ دنیا کے ایک ایک گوشے پہ اس پیغام محبت کو پھیلایا جا رہا ہے، تاکہ اگر ہم اپنے دلوں کو مصفہ کرنا چاہیں، اپنے باطن کی پاکیزگی اور طہارت کا ساماں کرنا چاہیں، تو ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اور یہ نسخہ دلوں کی پاکیزگی کا، دلوں کی صفائی اور ستھرائی کا، یہ ہمارا کوئی ایجاد کردہ نسخہ نہیں ہے، یا کسی سنیاسی بابے کا نسخہ نہیں ہے، یہ دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین کا بتایا ہوا نسخہ ہے، دلوں کے طبیب کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ اگر آپ اپنے دل مصفہ کرنا چاہیں، باطن صاف کرنا چاہیں،
تو قرآن مجید کی تلاوت اور کثرت کے ساتھ موت کی یاد، یہ تمہارے دلوں کو پاک مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑ دا حال نی مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑ دا حال